السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈ پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. آج ہم بات کریں گے کرونا کی تیسری لہر بہت شدید ہو چکی ہے. احتیاط ضروری ہے. ایس او پیز پر عمل کرنا ہوگا اور ہمیں اچھے شہری ہونے کے ناطے احتیاط کرنی ہوگی. بازاروں کا رخ کم کریں اور احتیاط کریں. اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ اس وقت آرمی بھی تعینات ہو چکی ہے سول انتظامیہ کے ساتھ، لیکن جب تک عام شہری کوآپریٹ نہیں کریں گے، اس ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کریں گے، حکومتیں بھی اس پہ کچھ نہیں کر سکیں گی. دوسری طرف اگر ہم کرونا کی وجہ سے جو آفٹر افیکٹس ہیں اس نے اکانومی کو تو تباہ کیا ہی کیا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماجی رویوں میں بھی تبدیلی رونما ہوئی ہے. اور ہم چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آخری اشرہ ہے، تو ہمیں اس رمضان کی وجہ سے بھی اپنے ان لوگوں کو جو کرونا سے متاثر ہوئے یا اس سے رمضان میں جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا. سماجی جو ہمارے رویے ہیں ان میں تبدیلی لانی ہوگی. اسلام بھی ہمیں اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ آپ مشکل وقت میں اپنے جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، اپنے جو رشتہ دار ہیں، قریبی عزیز ہیں، ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں عام ہونے کے بجائے اس میں ایک گیپ آتا جا رہا ہے اور سماجی رویوں میں جو تبدیلی آئی ہے اس میں خاص طور پہ کرونا نے کتنا اثر ڈالا، اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں سے ملنے سے بھی اوائڈ کر رہے ہیں. اور سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے، لیکن ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ ہم سوشل رابطے ہی منقطع کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر ہم حکومت کی بات کریں تو حکومت فوکس کر رہی ہے اکانومی کو بہتر کرنے کی، نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے وہ کوشاں ہیں. کامیاب نوجوان پروگرام کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ حکومت فوکس ہے، چونکہ 64% ہمارے یوتھ ہیں اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کو ہم انگیج کر سکیں مثبت سرگرمیوں میں. تمام لوگوں کو نوکریاں دینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن انٹرپرینیورشپ کی اگر ہم بات کریں اگر ہم لوگوں کے اسٹارٹ اپس کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو انوالو کریں. جو حکومت کی طرف سے پروگرامز شروع کیے ہیں اس کو ہمارے جو یوتھ ہیں وہ میکسیمم اس کو اویل کریں. ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ سمن عابد. آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ ویمن امپاورمنٹ کے والے سے کام کرتی ہیں، انٹرپرینورشپ کے والے سے کام کرتی ہیں، اور آپ اپنی کی مارکیٹنگ برانڈ بھی ہے اس کے لیے بھی اس کی سی ای او ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں سمن آپ کو پروگرام میں. تھینک یو سو مچ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب بیرسٹر ہلار بسان صاحب. آپ سینئر رہنما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں سماجی کاموں کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سمن، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے. کس طرح دیکھتی ہیں کرونا کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ وبا خطرناک بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے ہیزیٹیٹ تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سوشلی بھی بہت دور ہو رہے ہیں. وہ بہت آپ نے ایسی جنون بات کی ہے، اینڈ آئی ایم دا ایگزامپل. اور وہ کیسے ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ ہی از ان عمان، اور اٹس بین اے ایئر کہ ہم ملاقات نہیں کر پائے. نہیں کر پائے. اچھا، وہ فرسٹ ویو تھی جب وہ وہاں پہ گئے. اس کے بعد پھر پلان بنا کہ آفٹر سم ٹائم 2 ویکس کے بعد کہ وہ آ جائیں گے، بٹ لیکن پھر سیکنڈ ویو اینڈ ناؤ اٹس تھرڈ ویو. تو اٹس بین اے ایئر، آلموسٹ اے ایئر ہم ملاقات نہیں کر پا رہے. اچھا، بسائڈس دیٹ مائی سسٹر، ان کو تھوڑا سا ایشو ہے اس کا دمے کا ٹھیک ہے. اینڈ لنگس کا، تو شی از ویری کیئرفل. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ احتیاط کریں، باہر نہ جائیں. اب وہ رہتی کراچی میں، اب اسٹل وی کی ناٹ میٹ اپ. تو یہ کرونا کی وجہ سے یو آر رائٹ کہ ہماری جو تعلقات ایون ہماری فیملی کے ساتھ بھی ہیں وہ بھی افیکٹ کر رہے ہیں. افیکٹ کریں. اچھا، اس کا ذہنی انسان کے ذہنوں پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور کیا واقعی میں تھوڑا سا نفسیاتی جو پہلو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، میں تو چلو ایز این ایکٹیو پارٹنر، مطلب لائک میں کام بھی کر رہی ہوں، بزنس بھی ہے، اور لیکن وہ لوگ جو ہاؤس وائف ہیں لائک مائی سسٹر، اب شی از ان ڈپریشن. صحیح. انزائٹی ہے. بالکل انزائٹی ہے. اگر آپ گھر میں بند ہو جائیں، آپ تو چونکہ سوشلی نکلتی ہیں، گیدرنگس میں جاتی ہیں، آپ کا بزنس اس طرح کا ہے کہ آپ کو پی آر کرنی پڑتی ہے بزنس کے لیے، لیکن جو لوگ گھر میں ہیں اور ایک کمرے میں بند ہیں، ایک چار دیواری کے اندر ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں جا نہیں سکتے. صرف ڈیجیٹل پہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں یا آپ ایپس یوز کر سکتے ہیں. ڈپریشن کی وجہ سے ان کی ہیلتھ اور ڈاؤن ہو جاتی ہے. آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، آپ
آپ کو جو چیزیں نہیں بھی ہوتی ہیں آپ، لیکن کیونکہ ہماری نیوز بھی اب سیکنڈ ویو ایسا ہی آئی، ہے، اب تھرڈ ویو آئی، ٹھیک۔ اتنی ڈیتھس ایوری ڈے دے آر شوئنگ لائک ٹو مینی ڈیتھس. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اگر کرونا سے متاثر ہیں یا ویسے بھی آپ گھر میں بند ہیں تو آپ نیوز دیکھنا کم از کم چھوڑتے ہیں، یہ ہم آپ اچھا کو مجھے میں وکٹم ہوں، مطلب مجھے خود ڈپریشن ہو جاتا ہے، میں اچھا پھر 2 دن میں گھر سے نہیں نکلتی، پھر صحیح اس کے بعد میں کہتی ہوں گھر میں رہ کے اور ڈپریشن ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک لیکن احتیاط ضروری ہے. صحیح. وسام صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس، چونکہ آپ کا ایک پورا حلقہ ہے، آپ عوام میں رہتے ہیں، عوام میں جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے ایک تو مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان تو ہیں ہی، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آئی ہے آپ کو؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. 2 اہم ایشوز ہیں ابھی پاکستان کے. ایک تو کووڈ، نوول کورونا وائرس 19، جی اور جو دوسری چیز ہے اکانومی سے جو لوگ ہٹ اپ ہوئے ہیں، افیکٹ ہوئے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں گے فار انسٹنس جو آپ نے ذکر کیا کہ جو ہمارا حلقہ ہے وہاں پہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، وہاں پہ اتنے اسٹرکس پینلٹی یا ریگولیشنز نہیں ہیں، صحیح یا مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے، یا اویئرنیس نہیں ہے تاکہ لوگوں کو وہ امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں. آپ دیکھیں گے کراچی اتنے لوگ پڑھے لکھے رہتے ہیں یہاں پہ، پر یہاں پہ بھی بدقسمتی سے امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اب اس کے لیے اب گورنمنٹ کو زبردستی آپ سمجھ لیں کہ فوج اور دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ادارے ہیں وہ تعینات کرنے پڑتے ہیں. اب اس پہ پھر عوام چھپتی رہتی ہے یا وہی فالوز نہیں کرتی رہتی ایس او ٹھیک پیز. اب یہ ایسا وقت ہے، آپ دیکھیں گے یو کے کتنا افیکٹ ہوا تھا، اٹلی کتنا افیکٹ ہوا تھا، انہوں نے کتنا ریکور کیا ہے. صحیح اب جو بھی میرے دوست رہتے ہیں یو کے میں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ہر ریسٹورینٹ کھلا ہوا ہے، ہر چیز کھلی ہوئی ہے. تو وائی ناٹ ان کراچی؟ کیونکہ یہاں پہ جب تک ہم اس کو ایز اے رسپانسبلٹی کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے تو یہ کیسز رائز ہوں گے. آپ ٹھیک ہے خدا نخواستہ انڈیا کے حالات دیکھیں تو یہ بہت پاکستان نیبرنگ کنٹری ہے، یہاں پہ بھی پھیل سکتا ہے. تو ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی، ہم دونوں ینگسٹرز ہیں، آپ بھی ہیں، کہ جو بھی ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اس کی بہت اسٹرانگ ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، کانسیکوینس ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اس کی کیئر کرنی ٹھیک چاہیے. کیئر کرنی چاہیے. اچھا سمجھ جس طرح وسام صاحب بتا رہے ہیں، ہم کیوں کیئرنگ نہیں ہیں، ہم کیوں خیال نہیں کرتے ہیں، رسپانسیبل ہم کب ہوں گے؟ ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے باہر جو ہے وہ رینجرز آئیں یا پولیس آئے یا آرمی کو تعینات کیا جائے تو ہی ہم ایس او پیز کو فالو کریں گے؟ یہ تو بیسک ذمہ داری ہے، مجھے ماسک پہننا چاہیے، آپ کو پہننا چاہیے، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں، ہینڈ سینیٹائز کرنے چاہیے، تو یہ تو ہم سب کے لیے فائدہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری اپنی فیملی کے لیے. سب سے پہلی چیز ہے ایکسیپٹینس. جی جب فرسٹ ویو آئی تو بہت سے لوگوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، کرونا ہے ہی نہیں، کرونا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جب تک آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ اس کی پریکاشنس کیسے رکھیں گے؟ اب سیکنڈ ویو کے بعد، تھرڈ ویو کے بعد انہوں نے ایکسیپٹینس تو لے آئے، لیکن اس کے بعد ایک وہ جو ان کا ایک شروع کا ڈر تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. اب احتیاط کیا ہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہے، آپ نے ہاتھ صاف کرنے ہیں، آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے. ٹھیک اگر ہے یہ چیزیں ہم کر لیں تو اس طرح کے ڈیزاسٹر سے بچ سکتے ہیں جیسے ابھی انڈیا فیس کر رہا ہے. صحیح. لیکن اس چیز پہ ہم نہیں جا رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اگر ہم ہوٹلس بند ہو گئے تو ہم نے گھر میں گیدرنگس رکھنا شروع کر دی، مطلب ہم نے وہ 20 25 50 لوگ اکٹھے لازمی کر رہے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اب سوشل رسپانسبلٹی آپ اس کو سمجھ لیں، کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ریزن ہے کہ ہم ان چیزوں کو فیل ہی نہیں کر رہے. بھئی اگر ہوٹل بند ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم 20 لوگ اکٹھے نہ ہوں، لیکن ہم نے اس کو یہ کر دیا کہ چلے ٹھیک ہے نا، گھر میں تو کوئی آ کے چھاپا نہیں مارے گا. تو یہ تھوڑی سی جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ. اچھا یہ چیزیں جب عام عوام دیکھتے ہیں، جب ہم ٹاپ ٹو باٹم کی طرف جاتے ہیں، ہمارے جو وزراء ہیں وہ ان کی افطار پارٹیز چل رہی ہیں، اچھا ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی افطار پارٹیز چل رہی ہیں، اور جو ہمارے سٹارز ہیں وہ بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. عام عوام جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا کیا غریب آدمی کے لیے، ہم کسی جگہ نہ جائیں اور باقی سب لوگ یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو ہے نا ہماری سوسائٹی میں جو ڈویژنس ہیں. سب کی ذمہ داری ہے اور ایوری بڈی از رسپانسبل فار دس، اور اس چیز پہ احتیاط برتنی چاہیے. جی تو بٹ اچھا اس کے ساتھ میں ایڈ اپ یہ بھی کروں گی کہ ویکسین بھی نہیں لگوا رہے. اب جیسے حکومت نے، گورنمنٹ نے +40 بھی انہوں نے دینا شروع کر دی ہے، 40 ایئرز ابو. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں لگوا رہے. مطلب میں بہت سی مطلب میری جاننے والی ہیں، آپا ہیں، اینڈ آئی آسکڈ ہر کہ آپ کی ویکسین ہوگی، اینڈ شی سیڈ نو. صحیح. مجھے سائیڈ ایفیکٹ سے ڈر لگ رہا ہے. اب یہ ریومرز بھی اچھا اس میں تو سائیڈ ایفیکٹ ہیں بھی نہیں، ویکسین میں تو ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو لوگ کیوں اس سے ہیزیٹیٹ ہو رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ جو آپ نے پہلی بات کی کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو ہی تیار نہیں ہے. ہم تو پولیو فری پاکستان نہیں ہو سکا، تب ویکسین ہے، ویکسین کو تو ہم مان ہی رہے.
تو جب تک ہم مانیں گے نہیں, جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ویکسین لگوائیں گے کیسے؟ تو اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوشلی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے, میڈیا اس میں کیا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, سوشلی آپ لوگ سوشل دیکھیے ایکٹیوسٹ ہیں؟ میڈیا بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے, جیسے آپ ماشاءاللہ پلیٹ فارم ہے اور ہم لوگ بھی انفارمیشن دیتے ہیں ہماری, بلکہ لاسٹ آئی ایم آلسو فاؤنڈر آف ہوپ فار ایوری ون, اور ہم نے جو لاسٹ ایونٹس جتنے بھی کیے تھے یہ ایجوکیشن ہم نے سب لوگوں کو دی تھی, انہیں ماسک بھی پرووائڈ کیے تھے. ٹھیک, سو گریجولی اٹ ول ٹیک ٹائم, تو انشاءاللہ یہ چیز آہستہ آہستہ لوگوں کی آ جائے گی ذہن میں. بالکل آ جائے گی اور آنی بھی چاہیے. بسنت صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں سوشلی, جب ہم چونکہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہماری جو اوپینین لیڈرز ہیں ہمارے سوسائٹی کے, جن کے فالوورز ہیں, چاہے وہ ایک مسجد کے امام ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہوں, چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہوں, وہاں سے ایک میسیج, اسٹرانگ میسیج آنا چاہیے کہ یہ ویکسین آپ نے لگوانی ہے تاکہ ہم تمام لوگوں کو انگیج کر سکیں اس کے ساتھ. دیکھیں پہلے تو غیر سنجیدگی کا بہت یہاں پہ امپیکٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب شروع میں تو ماسک پہنتے ہی نہیں تھے, پھر ان کے جو ADCs تھے وہ ان کو سجیسٹ کرتے کہ آپ پہنیں. ابھی بھی آپ جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ KP کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں انہوں نے افطاری کی ہے, اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں. صحیح, آپ نے کہا بزنس کمیونٹی, بالکل صحیح بات ہے. کوئی بھی آپ دیکھ لیں, جب تک یہ سمجھیں گے نہیں, ان کو کانسیکوینسز کا پتہ نہیں ہوگا, تو ایسے حالات کریٹ ہوتے رہیں گے اور اس چیز کا افیکٹ پڑ رہا ہے اکانومی پہ بھی پڑ رہا ہے. بالکل پڑ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ عام شہری جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ہمیں باؤنڈ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے, اس میں ایز سچ کوئی چونکہ جب وہ لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں اور ہمیں پابند کیا جا رہا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت کی یہ پالیسی ہمارے خلاف ہے, تو اس کو سیریسلی نہیں لیتے. سوشولوجی کا ایک ٹرینڈ بھی ہے. صحیح, اگر فار انسٹنس میں لگاؤں گا کوئی ویڈیو یا پکچر, تو لوگ میرے کہیں گے, میرے حلقے کے کہیں گے یہ خود تو گھوم رہے ہیں, ہمیں اجازت نہیں تھے. ٹھیک ہے, اس پہ میں ماہین امجد نے بھی جوائن کیا ہے. آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ویمن امپاورمنٹ کے والے سے کام کرتی ہیں اور PhD اسکالر ہیں. بہت شکریہ ماہین, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم گفتگو آپ سے پہلے یہ ہو رہی تھی کہ کرونا وائرس نے ہمارے ذہنوں پر کتنے اثرات مرتب کیے. نفسیاتی طور پہ ہم تھوڑا سا پہلے ہی, چونکہ اکانومی ہماری اچھی نہیں تھی تو لوگ ٹینس تھے ہی, پلس کرونا کی وجہ سے اور زیادہ ہو گئے. اس چیز سے ہم کس طرح باہر نکل سکتے ہیں, آپ کس طرح دیکھتی ہیں, چونکہ آپ امپاورمنٹ کے والے سے بھی کام کرتی ہیں, سوشلی بھی آپ ایکٹیو ہیں, تو ہم آپ مل کر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں سوسائٹی کو اس ویکیوم سے نکالنے کے لیے؟ پہلے تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے, ایبیلٹی کو ہمیں اسٹرانگ کرنا پڑے گا, تھوڑا سا ہمیں ایکسیپٹنس لانی پڑے گی, کیونکہ ہم ایکسیپٹ ہر چیز کو کر نہیں رہے ہیں, ہر اسٹیپ کو ہم فالو کر نہیں رہے ہیں, کیونکہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ بننی ہے. ٹھیک ہے, مشکلات بہت ہیں, مشکلات ہو رہی ہیں, اور اکنامکلی بھی نہیں, سوشلی بھی دیکھیں بہت ساری پرابلمس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. جیسے کہ اب آپ نے ابھی مینشن کیا وومن اسینشن کا, رائٹ, وومن اسینشن پہ جو ہم پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں, یہ صرف پاکستان بیسڈ ہم عورتوں کو نہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم دنیا بھر میں ساری عورتوں کو اس میں شامل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ساری اس میں فیمیلس یہاں پہ شامل ہیں. اگر آپ دیکھا جائیں تو دنیا بھر میں ساری فیمیلس دے آر فیسنگ دا سیم پرابلم دیٹ وی آر اوور ہیئر. رائٹ, اٹس ناٹ جسٹ بیسڈ آن آر کلچر پرسپیکٹو جو ہمارا ایک نارم بنا ہوا ہے. اسی طرح اس چیز کو دیکھتے ہوئے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جو ہماری چل رہی ہے وومن انسیشن کے اندر, اس کے اندر بھی ہم نے بہت ساری چیزیں یہ دیکھی ہیں جن کی پہلے جابس تھیں اب جاب نہیں رہیں. جو پہلے اسٹرگل کر رہی تھی ان کے ساتھ اب مزید اسٹرگلس کے ایشوز ہو رہے ہیں, کیونکہ جو انکم, جو ارننگ انکم ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. تو ہماری کوششیں یہ ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جائے, اور اسی طرح ہم ساتھ چلیں گے تو زیادہ بہتری ہے کہ بالکل بہت اچھی بات ہے. جس طرح ماہین بتا رہی ہیں کہ آپ کو انگیج کرنا ہوگا, چاہے خواتین ہوں چاہے ہمارے نوجوان ہوں, ان کو آپ ایکٹیویٹیز دیں گے تو وہ اس چیز سے باہر آ سکیں گے. اس پہ مزید بات کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دے سکتے ہیں, کس طرح ہم ان کو امپاور کر سکتے ہیں, چاہے ہمارے نوجوان خواتین ہوں یا ہمارے نوجوان مرد ہوں, ان کو ہم کس طرح انگیج کر سکتے ہیں. اور انگیج کرنا بہت ضروری ہے, چونکہ حکومت اتنی زیادہ تعداد میں نوکریاں پرووائڈ نہیں کر سکتی, لیکن حکومت ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سازگار ماحول دے تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ روزگار کی طرف آ سکیں. اس پہ مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.